سلاسل ہیں، ڈیل کیا ہو رہی ہے اور نئے مقدمات نیب بنا رہی ہیں عمران خان صاحب پہ، اور بنانے دیں، جتنے مقدمے بنائیں گے ہمارے صرف ایک چیز جو ہیں وہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا را آپ اپنی قدرت سے ہمیں منصف دیں، ہمیں منصف ملے، ان مقدمات کی دو آنے کی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہذا اگر انصاف کرنے والے بیٹے ہو ہمیں قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دیں، کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہ کریں اور نہ کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کریں، لیکن جو قانوناً ہمارا حق ہے وہ اگر ہمیں ملتا ہے پھر ان مقدمات کی ہمیں ایک ٹکے کی پرواہ نہیں ہے۔ سائفر کیس کیا توشہ خانہ اور کیا نیب کی یہ کیسز پورے پاکستان اور پوری دنیا کو معلوم ہے۔ 200 کیسز کبھی کسی سابق وزیر اعظم پہ دنیا بھر میں نہیں بنے ہیں، اور جس طریقے سے یہ مقدمات بن رہے ہیں، جس کی اکاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے، یہ سب کے سامنے ہیں۔ الیکشن کا کہا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن میں تحریک انصاف حصہ لے گی یا عمران خان خود الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ عمران خان کنٹیسٹ بھی کریں گے، وہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ کرے گی۔ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو آپ کا سوال ہے یہی اس نظام کو جو ہے ایکسپوز کر رہا ہے، یعنی کہ کسی کو کیوں شک ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ نہیں کرے گی؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے ووٹ لینے کا یا ووٹ دینے کا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت یا آرٹیکل 14 کے تحت یا آرٹیکل 4 کے تحت اپنی پارٹی بنانے کا، اظہار آزاد رائے کا حق نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں تمام پارٹیز کے ہیں، این پی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، پیپل پارٹی کا ہے، نواز لیگ کا ہے، ہمارا کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ کوئی بات ہوئی؟ ہم کریں گے، کنٹیسٹ کریں گے اور دڑلے سے نکلیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں کون و قدروں میں چھپے ہوئے ہیں، بار بار میں نے کہا اور آج پھر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نکلیں گے۔ اس وقت جس نے جو کرنا ہے کر لیں، 25 کروڑ عوام کو کوئی اگر روک سکتا ہے تو روک لے۔ ایک کو 20 دن ہو گئے ہیں، فیصلہ ریزرو ہیں، وہ ریٹ پٹیشن اس حوالے سے تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے وکلاء کو، ان کے فزیشین کو ان تک ایکسیس دی جائے۔ فزیشین جو ہیں وہ صرف ایک دفعہ جا سکا ہے، اب آرڈر ریزرو ہونے کی وجہ سے کوئی اور آرڈر درمیان میں ہو بھی نہیں پا رہا ہے۔ 20 دن ہو گئے، ہم کوئی نئی ریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی اتنا اہم باری برکم مقدمہ بھی نہیں تھا۔ فیصلہ جو ہے وہ آرڈینریلی ایسے مقدمات میں اگلے دن یا اسی روز ہو جاتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے کہ اگر وہ یہ آرڈر فرما لے تاکہ ہم یا آگے جا سکیں یا پھر اگر ہمیں انصاف ان کی عدالت سے مل جاتا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو ہم نے دائر کیا تھا وہ سائفر کیس میں ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب جو اٹک جیل میں ہر تاریخ پیشی پہ جا کے عدالت لگا لیتے ہیں، یہ ہم نے چیلنج کیا تھا۔ پھر ابوالاسناد صاحب کی تقرری چیلنج کی تھی۔ ابوالاسناد صاحب کو اچانک ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں گیلانی صاحب ان کو ہٹا کے لایا گیا، اور یہاں خان کے مقدمات میں یہ انتہائی مہلک چیز ہے کہ ہمایون دلاور کو جو ہے این مقدمے کے درمیان میں لایا گیا، جج صاحب کو ٹرانسفر کر کے ہمایون دلاور صاحب کی تقرری کی گئی۔ دوسرے جج صاحب نے ابھی 6 مہینے بھی اس سیٹ پہ نہیں گزارے تھے۔ پھر نصر من اللہ صاحب کے پاس جو ہیں وہ عدت کا کیس ہے تھا، نصر من اللہ صاحب نے وہ مقدمہ خارج کیا تو ساتھ میں اس کو تبدیل کر کے قدرت اللہ صاحب آ گئے، اب وہ مقدمہ بھی طوالت کا شکار ہیں۔ اسی طرح راجہ جواد عباس صاحب خان صاحب کے 7 مقدمات کو پریزائیڈ اوور کر رہے تھے، انسدادی دہشت گردی کے عدالت کے جج تھے۔ جب اس نے 3 کیسوں میں ضمانت دے دی تو راجہ جواد عباس صاحب کا تبادلہ کیا گیا اور ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب کو لایا گیا۔ اسی طرح 2 اور جج صاحبان ہیں ان کو بھی، تو لہذا مقدمات کی پینڈنسی کے دوران جج اگر نیا آ جاتا ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ استدعا ہے کہ خدا را یہ اپنے مرضی کے جج ہمارے مقدمات کے لیے نہ لایا کریں، جن کو اتفاق سے گئے ہوئے ہیں، جو مقدمات چلے جاتے ہیں جن جج صاحبان کو، ان کو فیصلہ کرنے دے۔ مرضی کے جج جو ہیں وہ مقدمات کے لیے لائے جا رہے ہیں، اور جس سے یہ بھی ایک ناانصافی کی ورسٹ شکل ہے
کیونکہ کیوں کر ان جج صاحبان کو کن وجوہات پہ تبدیل کیا گیا. اور راجہ جواد عباس صاحب نے عمران خان صاحب کی 3 ضمانتیں کنفرم کی, 2 دن کے اندر ان کا تبادلہ ہو گیا, اور ابو الحسن ذوالقرنین صاحب پنجاب سے لائے گئے. تو لہٰذا جج صاحبان کی ان حالات میں اسلام آباد میں تقرریاں اور سڈن تقرریاں, پہلے کے جج صاحبان کو ہٹا کے ان کو لگانا, تو اس سے جو ہے ہمارے خدشات کو مزید تقویت مل رہی ہے. اور یہ سلسلہ ٹھہرا نہیں ہے, تما نہیں ہے. ابو الحسن ذوالقرنین کی تقرری جون میں ہوئی, جون 2023 میں, جون 2023 تک گیلانی صاحب تھے. جب سائفر کی انکوائری شروع ہوتی ہے تو جج بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جج صاحبان کیوں کر تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تقرریاں کی جا رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی دیکھیں, یہ مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں, اور وہ تمام وہ جج صاحبان, ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا, اس نے انصاف کا اشر نشر کر دیا. ابو الحسن ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گردی کے مقدمے بھی اس نے فیصلہ کرنے ہیں, اور یہ سائفر کا کیس بھی ان کو دیا گیا. خصوصی اس کا اپائنٹمنٹ ان کی وزارت قانون نے. اب وزارت قانون کو کیا پڑی تھی پہلے والے جج کو ہٹا کے ان کو لگانے کی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا جج صاحب تھا وہ رولہ قانون کے مطابق جا رہا تھا, اور یہ حضرت جو ہیں آتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, ججز کا تبادلہ بدوران سماعت مقدمات جو ہیں, اور پھر ان جج صاحبان سے جو فیصلے آ رہے ہیں, یہ چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ پورا انصاف کا جو نظام ہے یہ مینیج ہو رہا ہے, اس کو جو ہے ہائی جیک کیا جا رہا ہے. ہمیں ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں منصف سے انصاف ملے, جو بھی منصف ہو, لیکن اس منصف کو ہٹا کے دوسرے کو لانا اور پھر ان کے تھرو انصاف کرانا, یہ انصاف کی بےخنی ہے. افضل صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب تو کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننے جا رہے, مگر بلا خوف احتساب یہ ججز جس طرح کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, فیصلے نہیں دے رہے, تو ان کو کیا کوئی گارنٹی دی گئی ہے, کہیں سے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی گئی ہے کہ کل کلا کو بھی آپ کے خلاف کوئی احتساب نہیں ہوگا, آپ جس طرح سے فیصلے دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک حد تک ٹرائل کورٹ کے جج صاحبان اور پھر ہائی کورٹ جو ہیں وہ مقدمات کو تاخیر کر سکتی ہے, اس میں تاخیر لا سکتی ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ یہ عدالتیں ہمیں ریلیف نہیں دیں گے, جو ہمارا حق ہے خارج کر دیں گی ہماری ضمانتیں. لیکن پھر بھی ہم نے سپریم کورٹ تو جانا ہے نا. اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کے عدالتی نظام کے آج وہ سپہ سالار ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے عدالتی نظام کے تحت لوگوں کو انصاف کتنا دیا جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ جب سپریم کورٹ جائیں گے, فاضل چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ انصاف کریں گے جس طرح خود اپنے لیے انہوں نے انصاف حاصل کیا, اور کوئی ہم خائف نہیں ہیں, کوئی خدشے نہیں ہے ہمیں ان کے حوالے سے. اور انشاءاللہ جو بھی کیس جائے گا آپ سب کے سامنے ہوگا, اور جلد ہمارے کیس انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لینڈ کر جائیں گے.